بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوح آدم یا انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے نام حکم آیا کہ اے زمین، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذروں سے انسان پیدا کریں جن میں بعض میرے مطیع و فرمان بردار ہوں گے اور بعض نافرمان۔ پس فرما برداروں کو میں بحشت میں داخل کروں اور نافرمانوں کو آتش دوزخ میں ڈالوں۔ یہ سن کر زمین نے نہایت عاجزی اور لجاجت سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا یہ فرمان سن کر بے حد مسرور ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے بحشت میں داخل ہوں گے، مگر ساتھ ہی اس کے یہ معلوم کر کے سخت حکم میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے آتش دوزخ میں جلیں گے۔ یہ کہہ کر زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دریا اور ندیاں جاری ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین اس غم میں نہ ہوتی تو انسان بھی کبھی کسی کے غم میں نہ روتا، بس یہ انسان کا رونا محض زمین کے رونے کے سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، ہمارا حکم بجا لاؤ، وہ یہ کہ زمین میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لاؤ کہ ہم اس زمین میں ایک صاحب حسن و جمال کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم عالی سنتے ہی سدرۃ المنتہا سے فوراً زمین پر پہنچے تاکہ حکم الہی بجا لائیں، اور تمام زمین کے اجزاء یعنی سفید اور سیاہ اور زرد اور سرخ اور پاک اور ناپاک سب میں سے ایک مٹھی خاک کی بھر کر حضور خداوندی میں لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام چاہتے تھے کہ زمین میں سے مٹھی بھریں کہ اتنے میں زمین نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس کے حال پر رحم آیا اور وہ بغیر مٹھی خاک کے بھرے واپس چلے گئے۔ حضور رب العزت سے ندا آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا، الہ العالمین، زمین نے تیری پناہ مانگی جس پر میں نے تیرے عفو و کرم پر تکیہ کرتے ہوئے اس پر اور اس کے رونے پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مٹھی بھر خاک نہیں لایا۔ پھر اس درگاہ عالی جہاں سے حضرت میکائیل علیہ السلام کے نام حکم صادر ہوا کہ اے میکائیل علیہ السلام، ایک مٹھی خاک کی زمین کے اجزاء میں سے بھر کر لے آؤ۔ چنانچہ میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اور اس سے کہا کہ اے زمین، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوئی کہ تجھ سے خوبصورت پتلے بنیں گے اور تجھ پر گلاب چھڑکا جائے گا؟ یہ سن کر زمین نے کہا کہ البتہ میں اس بات سے خوش ہوئی ہوں کہ میرے جسم سے خوبصورت پتلے بنیں گے، لیکن اے میکائیل علیہ السلام، کیا میں اس بات سے بھی آنسو نہ بہاؤں کہ میرے پتلے آگ میں ڈالے جائیں اور وہ نارے دوزخ میں جلیں؟ یہ کہہ کر زمین نے رونا شروع کر دیا اور خدا کا واسطہ دے کر انہیں بھی رخصت کر دیا۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام حضور خداوندی میں پہنچے تو ارشاد ہوا، میکائیل علیہ السلام خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا، مولا، تو نے ایسی عاجزہ مسکینہ کے پاس بھیجا کہ جس کی مسکنت اور جس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا اور میں بغیر مٹھی خاک کی لیے واپس آ گیا۔ پھر حضرت اسرافیل کے نام حکم صادر ہوا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر پہنچے، ان کو بھی زمین نے خدا کا واسطہ دیا اور بہت روئی جس سے ان کو بھی ترس آ گیا اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے آتے ہی للکارا اور کہا کہ اے زمین، یہ تیرا رونا دھونا میرے آگے کچھ کام نہ آئے گا اور تیرا بسورنا میرے آگے کچھ مفید نہیں ہوگا۔ غلام کو حکم شہنشاہی بجا لانے میں ذرا تامل نہ ہونا چاہیے۔ جن کے جواب میں زمین نے کہا، اے اسرائیل، میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں کہ میرے اجزاء سے گنہگار پیدا ہوں گے؟ ساری شرمندگی کا داغ میری پیشانی پر رکھیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اولاد کا گنہگار ہونا ماں باپ کی شامت اور کم بختی کا نتیجہ ہے۔ بس اے زمین، تو نے خود اپنے حق میں یہ کانٹے بوئے، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ حکم الہی تیرے نام آیا، لیکن تینوں مرتبہ تو نے انکار کیا۔ کاش پہلی ہی مرتبہ حکم خداوندی کو تو مان لیتی اور بڑی خوشی کے ساتھ مٹھی بھر خاک حوالہ کر دیتی، تو واللہ میرا مولا کبھی تجھے رنج و علم نہ دیتا اور تیرے تمام فرزند خدا کے مطیع و فرمان بردار ہوتے۔
اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، تیرا رونا اور تیرا عذر معذرت سب بیکار ہے۔ میں تیری بات پر رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں رحم اور ترس کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ حکم الہی بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ یاس، رونا، امیدی کے فکرے سن کر ادھر تو زمین نے بے حد رونا شروع کیا، ادھر اسرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر ایک خوفناک چنگل زمین پر مارا اور تمام اجزاء کی ایک پوری مٹھی بھر کر روانہ بھی ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین میں سے ایک مٹھی بھر کر لے گئے تو زمین کے نام تسلی و تسکین خاطر کا خطاب ہوا اور اسے رحمت کے وعدوں پر ساکت اور خاموش کر دیا گیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹھی خاک لے کر حضور رب العزت میں پہنچے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، جب تم نے زمین سے مٹھی خاک کی بھری تو اس نے تمہیں ہر چند میرا واسطہ دیا اور فریاد درازی کی، مگر تم کو ذرا رحم نہ آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند، ایک طرف آپ کا حکم الہی تھا اور دوسری طرف آپ کا واسطہ دیا جا رہا تھا، بس میں نے حضور کا حکم بجا لانا مقدم اور ضروری سمجھا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، آج سے ہم نے تمہارا نام قابض الارواح یا ملک الموت قرار دیا کہ تم ہر ایک جاندار کی جان نکالو۔ اتنا سنتے ہی اسرائیل علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا کہ اے الہی، آدم علیہ السلام، اولاد آدم علیہ السلام میں نبی، ولی، اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں موت سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں ہوگی، بس تمام لوگ مجھے برائی سے یاد کریں گے اور مجھے سخت ظالم کہیں گے اور سب کے سب مجھے برا سمجھیں گے، نہیں بلکہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرو، ہم اپنی مخلوق کی موت کے بارے میں بہت سے اسباب اور بہانے پیدا کر دیں گے اور بغیر بہانے کسی کو موت ہی نہ آئے گی۔ لوگ ہمیشہ سبب اور بہانے کا ذکر کریں گے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، جب زمین کی مرکب مٹی حضور خداوندی میں پیش کر دی گئی تو اس کی نسبت حکم الہی ہوا کہ اس مٹی کو حجاز عرب میں لے جا کر ڈال دو اور میری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ ملک الموت نے وہ مٹی حجاز عرب میں ڈال دی، جس پر ایک سیاہ ابر کے ٹکڑے کو برسنے کا حکم ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی، جس کے حجاز عرب میں تودے لگے ہوئے ہیں، جس پر ایک گٹھا زور سے برس رہی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ پورے 40 سال اس مٹی پر مینا برسا۔ اس کے بعد ایک نورانی ابر کو حکم ہوا کہ جس نے صرف 1 گھنٹے تک اس مٹی کے ڈھیر سے مینا برسایا۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، تمہیں معلوم ہے کہ وہ 40 سال کی بارش کیسی تھی؟ پھر جناب خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 برس آدم علیہ السلام کے پتلے پر غم کی گھٹا برسی اور ایک ساتھ خوشی کا مینا برسا۔ جب اس مٹی کے ڈھیر پر 40 سال غم کا اور ایک ساتھ خوشی کا مینا برسا چکا تو اس کے بعد بحکم ایزدی 70,000 ملائکہ چشمہ رحیق اور سلسبیل سے پانی لائے اور اس مٹی پر ڈالا۔ پھر جب وہ مٹی اتنی عظیم بارش کے بعد اچھی طرح خمیر ہو گئی تو اب تمام فرشتے جب حکم ربی الگ ہو گئے اور وہ مصور حقیقی جس کو بلا شرکت غیر تصویر بنانے کا حق حاصل ہے، اس نے اپنے دست قدرت سے اس پر ایک وہ پیاری تصویر کھینچی جس سے قدرت کا ایک پورا کمال ظاہر ہوا۔ نیز اس کے ایک اشارے میں پتلا آدم علیہ السلام کے تمام اعضاء بن کر تیار ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ پتلا آدم علیہ السلام کے تمام اعضاء فرشتوں نے بنائے اور اس کا چہرہ خود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، دیکھنا کبھی غصے میں آ کر کسی چھوٹے بڑے کے چہرے پر تماشا نہ مارنا کہ یہ چہرہ خود مولا کریم نے بنایا ہے۔ پھر سورج کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو خشک کرے۔ اس کو سورج نے اپنی پوری تیزی سے 40 سال تک خشک کیا۔ نیز اس پتلے کے قد کی درازی پورے 60 گز کی اور عرض 7 گز کا واقعہ ہوا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم مومن مسلمان مرد اور عورت کا اتنا ہی قد و قامت ہوگا۔
غرض یہ کہ یہ پتلا آدم علیہ السلام کا مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں تیار کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مٹی آسمان پر گئی اور پتلا عرفات میں بنا۔ غور کرے، پس جب یہ قالب بن کر تیار ہو گیا تو جو فرشتے اسے آ کر دیکھتے اور نہایت تعجب کر کے کہتے کہ الہی یہ کیا شے تو نے بنائی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آج تک ایسی تصویر نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ، جماعتیں ملائکہ کی آ رہی ہیں تو جو تعجب اور حیرت کی نظروں سے دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کتب تفاسیر میں مرقوم ہے کہ خداوند عالم نے حسن انسان کے 100 حصے کیے، جس میں سے 99 حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیے اور 1 حصہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتے معلم الملکوت عزازیل کو اپنے ساتھ لائے اور دکھایا کہ دیکھو یہ کیا چیز اللہ پاک نے بنائی ہے۔ چنانچہ عزازیل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بہت غور سے دیکھا۔ جب باہر سے اچھی طرح دیکھ چکا تو جسم کے اندر سما گیا اور تمام اندرونی حصے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اور پھر باہر آ کر دیگر ملائکہ سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں نے خوب اسے دیکھا اور اس کی اصلیت کو سمجھ گیا۔ یہ اندر سے بالکل تھوتا اور خالی ہے، جب تک کہ اس کے پاؤں نہ ہوں گے یہ کھڑا نہ ہو سکے گا۔ نیز اے ملائکہ، اگر یہ بغیر قدموں کے کھڑا ہو بھی گیا تو بہت جلد زمین پر گر جائے گا اور خدا کی عبادت میں کاہلی اور سستی کرے گا، اور اس کے جسم سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سینے میں بائیں طرف ایک چھوٹا سا حجرہ دل ہے، جس کا راستہ کہیں سے نظر نہیں آتا اور وہ بالکل بند ہے۔ معلوم نہیں اس میں کیا پوشیدہ ہے، شاید لطیفہ ربانی کا یہ مقام ہے اور اسی کے سبب یہ پتلا مقرب خداوندی ہوگا۔ غرض یہ کہ عزازیل آدم علیہ السلام کے پتلے پر کھڑا ہوا اور اپنی عقل آرائیاں کر رہا تھا، جیسا کہ فلسفی ہوا میں گھونسے مارتے ہیں جن کو ملائکہ سن رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی طرف سے کسی قدر شک اور اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں۔ فرشتوں کا رشک۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں خداوند عالم یہ کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اسی وقت عرش معلیٰ سے ندا آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اے ملائکہ زمین پر میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے جب یہ ارشاد خداوندی سنا تو از روئے رشک یہ کہنے لگے، یعنی اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ حالانکہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ وہاں سے جواب ملا، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان سے تم واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ ملائکہ یہ جواب سن کر سخت پشیمان اور نادم ہوئے اور اپنے اعتراض پر رونے لگے اور اس کے غصہ سے ڈر کر اس کی حضوری میں توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کے اس کہنے کو معاف فرما دیا۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی شخص اولاد آدم علیہ السلام میں سے نیک کام کرتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی سرکار عالی جاہ سے یہ خطاب ہوتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اسی کو تم نے کہا تھا، یعنی ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں ذرا دیکھنا، یہ میرا بندہ فساد اور خون ریزی کر رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے سخت نادم اور مجبور ہو جاتے ہیں اور مولا کریم نیکیاں کرنے والوں سے بے حد خوشنود ہوتے ہیں۔